اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا تو ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جب پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی برطانوی ہندوستان کی سلطنت میں۔ ہماری کہانی اصل میں وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب تک برطانوی راج کو نہیں سمجھیں گے، آزادی کی تڑپ کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ پاکستان کا بننا صرف کوئی سیاسی جوڑ توڑ نہیں تھا، یہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک روحانی ضرورت بن چکا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ضرورت پیدا ہی کیوں ہوئی۔ ہر بڑی کہانی کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور پاکستان کی کہانی کا پس منظر ہے برِ صغیر پر برطانوی نو آبادیاتی حکومت کا وہ دور جس میں آزادی کی بھوک پیدا ہوئی۔ دیکھیں، برطانوی راج ایک دو دھاری تلوار کی طرح تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے ریلوے لائنیں بچھائی، ٹیلی گراف کا نظام بنایا، عدالتیں قائم کی، لیکن اس سب کا اصل مقصد کیا تھا؟ عوام کی بھلائی نہیں، بلکہ یہاں سے زیادہ دولت نکالنا اور اپنا کنٹرول مضبوط رکھنا۔ ہندوستان سلطنت کا تاج تو تھا، مگر یہاں کے لوگوں کی اپنی حکومت میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتی جا رہی تھی، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا، اور پھر ایک منظم طریقے سے انہیں حکومت، فوج اور تعلیم کے میدان میں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا گیا۔ نتیجہ، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان معاشی اور تعلیمی فرق بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر اپنے مستقبل کو لے کر ایک گہری فکر پیدا ہونے لگی۔ تو اس ساری بے چینی کا جواب کہاں سے آیا؟ وہ آیا علی گڑھ سے۔ سر سید احمد خان نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں اپنا ایمان چھوڑے بغیر جدید تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر پاکستان کے خیال کی ایک فکری نرسری بنا۔ سر سید نے ایک فکری بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن اس خیال میں روح پھونکنے کا کام ایک شاعر نے کیا، اور وہ شاعر کوئی اور نہیں، علامہ محمد اقبال تھے۔ ان کی شاعری صرف شاعری نہیں تھی، وہ ایک پیغام تھی، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک دعوت کہ وہ اپنی خودی، اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں۔ یہ شعر خودی کو کر بلند اتنا صرف شعر نہیں رہا، بلکہ نسلوں کے لیے خود اعتمادی کا ایک ترانہ بن گیا۔ اقبال کے فلسفے کا جو نچوڑ تھا نا، وہ تھا دو قومی نظریہ، یعنی یہ پختہ یقین کہ برِ صغیر کے مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی الگ تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنی اقدار کے ساتھ ایک مکمل اور الگ قوم ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک دور اندیش سیاسی مفکر بھی تھے۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے پہلی بار بالکل واضح الفاظ میں شمال مغربی ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ وہ بیج تھا جس سے آگے چل کر پاکستان کا درخت اگنا تھا۔ خواب شاعر نے دیکھا، مگر اس خواب کو حقیقت کی زمین پر تعمیر ایک وکیل نے کیا، اور وہ وکیل تھے محمد علی جناح۔ شروع میں تو جناح صاحب ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تک کہا جاتا تھا، لیکن پھر وقت بدلا، حالات بدلے، اور 1930 کی دہائی کے آخر تک وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی، اس کے پیچھے کئی واقعات تھے۔ 1929 میں جب مسلم حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے مشہور 14 نکات کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور بلا آخر 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں وہ تاریخی قرارداد منظور کی جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس میں باقاعدہ طور پر ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا گیا۔ جناح کی قیادت کا اثر کتنا زبردست تھا اس کا اندازہ اس چارٹ سے لگایا جا سکتا ہے، ذرا دیکھیں۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی صرف 5% نشستیں ملیں، صرف 5%، لیکن صرف 8 سال بعد 1945 تک یہ تعداد بڑھ کر 75% ہو گئی۔ یہ ایک سیاسی انقلاب تھا۔ جناح نے ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک ایسی متحد طاقت بنا دیا تھا جسے اب کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس خواب کی تعبیر اتنی آسان نہیں تھی، اس کی ایک بہت ہی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو کمزور کر دیا تھا اور وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور تھے۔ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بہت جلدی تھی، اتنی جلدی کہ انہوں نے اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کو تقریباً 1 سال پہلے کر دیا اور اگست 1947 کی تاریخ طے کر دی، جس کی وجہ سے تقسیم جیسے پیچیدہ عمل کے لیے بالکل بھی وقت نہیں بچا۔ صرف 5 ہفتے! سوچیں ذرا، ایک برطانوی وکیل سرل ریڈکلف
جسے ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اسے صرف 5 ہفتے دیے گئے کہ وہ 1000 سال سے اکٹھی رہنے والی تہذیب کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے ہی سرحدوں کا اعلان ہوا، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے افراتفری والی ہجرت شروع ہو گئی۔ تقریباً 1,40,00,000 لوگوں کو اپنے گھر، اپنی زمینیں، سب کچھ چھوڑ کر سرحد پار کرنی پڑی۔ لیکن افسوس، ہر کوئی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ اس ہجرت کے دوران جو فسادات ہوئے، اس میں اندازاً 20 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آزادی کی قیمت ناقابل تصور تھی۔ خاص طور پر پنجاب میں تو جیسے قیامت برپا تھی۔ ٹرینوں پر حملے ہو رہے تھے، محلے کے محلے جلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف تو یہ وحشت تھی، لیکن اسی اندھیرے میں انسانیت کے کچھ چراغ بھی روشن ہوئے۔ ہزاروں عام لوگوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کی جانیں بچائیں۔ ہندوؤں نے مسلمان پڑوسیوں کو پناہ دی اور مسلمانوں نے سکھ خاندانوں کو اپنے گھروں میں چھپایا۔ تاریخ کے سیاہ باب میں یہ روشن کہانیاں بھی ہیں۔ اور پھر اتنی قربانیوں، اتنے دکھ اور اتنی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا لاکھوں لوگوں کو صدیوں سے انتظار تھا۔ 14 اگست 1947 پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اپنی پہلی تقریر میں محمد علی جناح نے ایک ایسے ملک کا وژن پیش کیا جہاں سب برابر ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ مگر یہ شروعات پھولوں کی سیج نہیں تھے۔ اس نئی قوم کو ورثے میں کیا ملا؟ کوئی سرکاری ڈھانچہ نہیں، قومی خزانہ تقریباً خالی، اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر لٹے پٹے مہاجرین جو سرحد پار سے آ رہے تھے۔ چیلنجز پہاڑ جیسے تھے۔ لیکن جو لوگ آگ کا دریا پار کر کے یہاں پہنچے تھے، وہ ان مشکلوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ پہلے ہی ناممکن کو ممکن بنا چکے تھے۔ ایک شاعر کا خواب، ایک وکیل کی انتھک جدوجہد اور لاکھوں لوگوں کی بے مثال قربانیاں آخرکار رنگ لائیں۔ روئے زمیں پر ایک نئی قوم نے جنم لے لیا تھا۔ 1947 کا وہ وعدہ، وہ خواب، اس کی تکمیل کا سفر آج بھی جاری ہے۔ ایک ترقی پسند، جمہوری اور انصاف پر مبنی معاشرے کا خواب۔ اور یہ سفر ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ آخر ایک قوم کو بنانے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔